بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور انشاءاللہ آج شان سحر کا یہ دوسرا نشریہ اور روزانہ انشاءاللہ تقریباً اسی وقت ہم تحت اللفظ کی اس سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کے حوالے سے اشعار ہوں گے اور کچھ بات چیت بھی ہوگی ہمارے سارے برادران سارے دوستوں کے ساتھ. کلرز کیا تھا اشعار کی صورت میں کہ کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کائنات میں کیسی خوشی کا عالم تھا. وہ ایک منظر تھا کہ جب خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور کس انداز سے منائی جا رہی تھیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک آج بات وہی ہے لیکن اس کا دوسرا منظر سرکار کی آمد ہے, یہاں جشن ہے لیکن ایک طرف سو گئے. یہ کون سی طرف ہے؟ تو بھائی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے تو وہ والا کیمپ بھی تھا. تو دوسری طرف آسمانی شیطان اور اس کے چیلے زمینی شیطان اس خوف سے لرز رہے تھے کہ اب ان کی حکمرانی نہیں چلے گی, اب مظلوموں کو مسیحا مل گیا ہے, فساد کی جگہ اصلاح لینے والے تھے, بے انصافی کا خاتمہ ہونے والا تھا, انسانوں میں اونچ نیچ اپنی موت آپ مرنے والی تھی, ہر طرف مساوات کا ڈنکا بجنے والا تھا, بڑی بڑی بادشاہتیں جنہوں نے انسانوں کو غلام بنایا تھا ختم ہونے والی تھی. اور یہ صرف لفاظ ہی نہیں ہے, یہ آپ سب جانتے ہیں کہ تاریخ کے واقعات میں آگے ہم پیش بھی کریں گے اشعار کی صورت میں. بے شمار خداؤں کو پوجنے والے اب صرف ایک رب کے آگے سجدہ کرنے والے تھے. یہ سب ابھی ہونے لگا تھا, اس لیے وہاں کوہرام تھا, شیطانی لشکروں میں کوہرام تھا کہ اب تمام جھوٹے خدا اپنی موت آپ مرنے والے ہیں, زمین و آسمان پر ایک ہی رب کی بادشاہی قائم ہونے والی ہے. تو آئیے پیش کرتا ہوں, جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا, جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا, ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. یہ دو منظر تھے, جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. نظر آئیں جو محکم فطرت کامل کی بنیادیں, دھڑک کے زلزلے سے ہل گئیں باطل کی بنیادیں, سرے فاراں پہ لہرانے لگا, اگلا جملہ بڑا معنی خیز ہے, سرے فاراں پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو سرے فاراں پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا, ہوا ایک آہ بھر کے فارس کا آتش دا ٹھنڈا. یہ سب کہ وہ واقعہ کہ آگ کی عبادت جو کرتے ہیں ان کی عبادت گاہ میں ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے. سینکڑوں سالوں سے وہ آگ جل رہی تھی, سرکار دو عالم کی پیدائش کے لمحے وہ آگ بجھ گئی تھی. تو یہ اس طرف اشارہ. تب آگے مزید کیا منظر تھا سنیے, بجائی بڑھ کے اسرافیل نے پرکیف شہنائی, ہوئی فوج ملائک جمعہ زیر چرخ مینائی, ندا آئی, آواز آئی, ندا آئی, دریچے کھول دو ایوان قدرت کے, کیوں نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے. ندا آئی, دریچے کھول دو ایوان قدرت کے, نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے. اچھا آپ آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹوں سے نوازا, لیکن خدا کی رضا کی, خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بیٹا کہ جن کے عوض انہوں نے 100 اونٹ قربان کر کے جان بچائی تھی, انہی کا عالم شباب میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. واقعہ سب کے علم ہے, ویسے بچوں کے لیے دہرا دوں. حضرت المطلب نے منت مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہیں, کہ میرے 10 بیٹے ہوئے تو ایک کو میں خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا. بیٹے ہوئے, حضرت عبداللہ پھر قرآ ڈالا گیا, سارے تفصیلات کو سکپ کرتے ہوئے قرآ ڈالا گیا. قرآ حضرت عبداللہ کے نام نکلا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی وہ تیار ہو گئے, مگر بنو ہاشم اور قریش نے کہا کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں, بلکہ ان کے بدلے اونٹوں کا خوب بہا دے دیجئے. پھر پہلے 5 اونٹ قربان کرنے کی بات ہوئی, پھر 10 اونٹ, بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ. یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا گیا, پھر 100 اونٹ قربان کر دیے گئے تھے. لیکن آسمان والے کا اپنا معاملہ ہے, اس نے دنیا کی خوش نصیب ترین ذات کے ہاں اس عظیم ہستی کو پیدا فرمایا جس کی پیدائش پر زمین و آسمان, شجر حجر ایک طرف, دنیا کے تمام مظلوم ایک طرف اور بنو ہاشم ایک طرف تھے. تو حضرت عبداللہ کے غم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نے خوشی میں بدل دیا تھا. اب سنیے, یہ جو سارا منظرنامہ کوئکلی اس لیے بیان کیا کہ تفصیل اشعار میں آ رہا ہے.
تو بات یہ ہے کہ تھے عبد المطلب کے بیٹے پوتے اور 10-12 تھے، عبد المطلب کے بیٹے پوتے اور 10-12، پھلا پھولا نظر آتا تھا اپنا خاندان سارا، اگرچہ ابو لہب، عباس، حمزہ اور ابو طالب سبھی زندہ تھے، عبداللہ کا غم تھا مگر غالب. سب زندہ تھے لیکن ان کا غم تھا، سبھی زندہ تھے مگر عبداللہ کا غم تھا مگر غالب. پھر کیا ہوا؟ جوانی کے دنوں میں ایک نرالا خواب دیکھا تھا، درخت نسل ہاشم اس قدر شاداب دیکھا تھا کہ کس قدر شاداب کہ اس سائے میں کہ اس کے سائے میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے، کہ اس کے سائے میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے، مکان و لامکان 2 ٹہنیاں معلوم ہوتے تھے. درخت کا عالم یہ تھا، ایسا درخت تھا کہ اس کے سائے میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے، مکان و لامکان 2 ٹہنیاں معلوم ہوتے تھے. پھر کیا ہوا؟ وہ عبداللہ کو اس خواب کی تعبیر سمجھے تھے، جو بھی خواب بتایا وہ عبداللہ کو اس خواب کی تعبیر سمجھے تھے، اسی رخ کو کتاب نور کی تفسیر سمجھے تھے. جوانی ہی میں لیکن ہو گیا جب انتقال ان کا، رہا بوڑھے پدر کے قلب میں رنج و ملال ان کا. تو اب کیا ہوا؟ طواف کعبہ کرنا صبح کا معمول تھا ان کا، دعا بن کر ہوا کرتا تھا ظاہر مدعا ان کا. دعا کیا تھی؟ دعا یہ تھی کہ یا رب نعمت موعود مل جائے، بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے. چونکہ آپ نے سنا پہلے بتایا کہ کس طریقے سے خاندان آباد تھا، پھر وہ واقعہ ہوا، پھر مغموم تھے. اب حضرت عبداللہ یہ دعا کر رہے ہیں، دعا یہ تھی کہ یا رب نعمت موعود مل جائے، بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے. تو پھر کیا ہوا؟ یوں ہی ایک روز معمولاً طواف کعبہ کرتے تھے، فلک کو دیکھتے تھے اور آہ سرد بھرتے تھے. اچانک، یہ اچانک بڑا معنی خیز ہے، اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، مبارک باد کہہ کے یہ خبر دادا کو پہنچائی. کیا خبر؟ کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی. تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی. جناب آمنہ پہ لاکھوں سلام. ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا. نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا. تو بس اب سرکار دو عالم کی پیدائش کی اطلاع آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو ملی. آپ خوشی سے سرشار حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے، نو مولود ہادی کو گود میں اٹھایا، حرم کی جانب رواں دوا ہوئے. یہی وہ حرم تھا جہاں حضرت عبد المطلب نے دعائیں مانگی تھی ان کی ولادت کی. آج بت پرست جانے ہوں یا نہ جانے ہوں، لیکن کعبے میں رکھے ہوئے بت یہ جان گئے تھے کہ آج سے عبادت ان کی نہیں ہوگی بلکہ اس کی ہوگی جس کو وہ خود معبود مانتے تھے. حرم نے جان لیا تھا کہ سینکڑوں سال سے کفر و شرک کی جو ناپاکی ہے اس سے دور ہونے کو ہے، اس لیے کہ کعبے کو آزاد کرانے والا آ گیا ہے. اور صرف وہ نہیں بلکہ آپ کی پیدائش پر کنیزوں اور غلاموں کو بھی آزاد کیا گیا تھا. گویا آزادی کا آغاز ہونے جا رہا تھا. بس میں آج کی دن کی حد تک اس گفتگو کو تمام کروں. یہ اختتامی اشعار سنیے. اٹھا سردار مکہ یہ نوید جاں فضا سن کر، ادائے شکر کر کے جلد پہنچا آمنہ کے گھر. جناب آمنہ تھی شوہر مرحوم کے گھر میں، مجسم سورہ والشمس کی تفسیر تھی بر میں. نظر آتی تھی آج اس گھر میں آبادی ہی آبادی، انگوٹھا چوستا تھا اس جگہ انسان کا ہادی. ہنسی آنکھیں کہ جن سے کلفتیں معدوم ہوتی تھی، فلک کو کچھ سبق دیتی ہوئی معلوم ہوتی تھی. اٹھایا گود میں دادا نے عالی قدر پوتے کو، دکھانے لے چلا حق کا مقام صدر پوتے کو. شجر رستے میں استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، حجر قدموں کے آگے بچ گئے تسلیم کی خاطر. طواف کعبہ کرنے جا رہا تھا قبلہ عالم، طواف کعبہ کرنے جا رہا تھا قبلہ عالم، کہ جس کی ذات سے حق کی بنائیں ہو گئی محکم. وہی کعبہ
جو ابراہیم کے ایمان کا گھر تھا، جو انسانوں کے ہاتھوں ہر بتے بے جان کا گھر تھا، بلائیں لے رہا تھا آج گویا گرد پھر پھر کر، کہ کعبہ بلائیں لے رہا تھا آج گویا گرد پھر پھر کر، ہو اللہ احد کہتے تھے بت سجدے میں گر گر کر، ہو اللہ احد کہتے تھے بت سجدے میں گر گر کر۔ آخری دو اشعار یہاں سے ہو کے عبد المطلب فی الفور گھر پلٹے، خدا سے خیر و برکت کی دعائیں مانگ کر پلٹے، امانت آمنہ کی آمنہ کے بر میں پہنچا دی، غلاموں لونڈیوں نے اس خوشی میں پائی آزادی، بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا، بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا، کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والآخری بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا، کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد۔ آج کے تک اس گفتگو میں ہی تمام کرتے ہیں، کل مزید پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔